آئیے جانتے ہیں کہ دین کے پوائنٹ آف ویو سے ایک طلاق شدہ عورت یا ایک بیوہ عورت کی کیا سچویشن ہے، کیا سٹیٹس ہے۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت شکریہ، بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ دین اسلام چونکہ دین فطرت ہے، تمام ادیان میں سے دین اسلام کے اندر جس طریقے سے گھریلو معاملات، زندگیوں کے جو نظام ہیں، بیوی اور شوہر کے جو حقوق ہیں، وہ شوہر پر بیوی کے ہوں یا بیوی پر شوہر کے ہوں، اسلام نے ان کی بڑی وضاحت فرمائی ہے اور ان کو بڑے اچھے طریقے سے دین اسلام نے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ چونکہ دین ایک ایسا دین ہے کہ جو مہد سے لے کر لحد تک کا دستور حیات سکھاتا ہے، اور ہمارے تمام معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ میاں اور بیوی ہیں۔ ان کی آپس میں جو معاملات ہیں، یہ سارا معاشرہ انہی کے ساتھ جڑا ہو، چونکہ معاشرہ چلتا ہی یہاں سے ہے، تو اس لیے جو بھی معاملات زندگی ہیں وہ چلتے ہیں میاں اور بیوی سے۔ اللہ رب العزت نے بھی آدم علیہ السلام کے ساتھ جناب حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا کا جوڑا بنا کر بھیجا تھا، اس لیے کہ یہ نظام جو ہے کائنات کا، اس کو اس طریقے سے چلایا جائے۔ اب ان دونوں کا ایک دوسرے کو مینج کرنا، ایک دوسرے کے خیالات، ایک دوسرے کے جو ذہنی معاملات ہیں ان میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا، یہ زندگی کا حسن ہے۔ اب جب بھی یہاں بگاڑ آتا ہے، ذہنوں میں بگاڑ آتا ہے، رویوں میں بگاڑ آتا ہے، جب جو ہے دلی قدورتوں میں بگاڑ آتا ہے، حسد کی دنیا جنم لے لیتی ہے، جب محبتیں دور ہو جاتی ہیں، نفرتیں قریب آ جاتی ہیں، اور محبتوں کا جو فقدان ہے وہ ان رشتوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور جب تک محبتوں میں فقدان نہیں آتا، محبتیں برابر چلتی رہتی ہیں، تو ہمارا معاشرہ ایک حسین معاشرہ ہے۔ چونکہ اللہ رب العزت نے اس عورت کو 4 مقام عطا فرمائے، اس میں جو پہلا مقام سٹارٹ ہوتا ہے وہ بیوی کا ہے۔ بھئی آدم علیہ السلام کو ساتھ جو جناب اماں حوا سلام اللہ علیہا کا جو جوڑا چلتا ہے، سب سے پہلا رول جو ہے وہ بیوی کا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا مقام اس کا بیٹی کا بنتا ہے۔ اچھا بھیا، اگر آپ برا نہ منائیں تو میں ساتھ ساتھ ایک ریمائنڈر مرد حضرات کو بھی دے دوں ضرور کہ اگر عورت کا مقام بیوی تھا تو دوسرے اینڈ پہ مرد کا مقام شوہر کا بھی تھا۔ The first relationship on earth was husband and wife۔ بے شک۔ تو سارا کیونکہ ہوتا یہ ہے علامہ صاحب، اکثر اس فوکس میں آ جاتے ہیں کہ عورت کے رولز، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ مرد کے بھی تو بہت خوبصورت رولز اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ بھی ساتھ بتاتے ہیں۔ جی جی جی۔ تو دوسرا اس کا جو کردار ہے وہ بیٹی کا ہے۔ اب دین اسلام نے اس کو اتنا خوبصورت رکھا ہے کہ اگر بیٹی ہے، بیٹا بڑا بھی خوبصورت ہو، بیٹا بڑا بھی اچھا ہو، لائق ہو، ذہین ہو، فتین ہو، لیکن رحمت بیٹی کو کہا جاتا ہے۔ بے شک۔ وہ 6 بیٹیوں کے بعد بھی بیٹا ملے نا، پھر بھی رحمت بیٹی کو کہا جاتا ہے۔ اچھا آگے چلیں جی، اس کے آگے اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور اگر بہن ہے تو وہ بھائیوں کے دل کا چین ہے۔ بالکل۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اپنی رضائی بہن جناب شیمہ کے ساتھ کس طرح محبت کے جو پہلو ہمیں سیرت میں ملتے ہیں۔ اب ہم چونکہ بات یہاں جو کر رہے ہیں کہ پہلا رشتہ زوجہ کا ہے، بیوی کا ہے۔ اب بیوی کا جو پہلا رشتہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب اپنا اماں حوا سلام اللہ علیہا، اور اس کے بعد بھی اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو جو ازواج ہیں، اور سب سے کائنات میں اس میں جو بڑی ہمیں بات ملتی ہے وہ ازواج رسول کا اگر اسوہ حسنہ ہم دیکھیں تو اس پر ہم جو ہے بڑے اچھے طریقے سے ایک زوجہ کا اور ایک شوہر کا جو کردار ہے وہ آپ کو بتا سکیں گے۔ بالکل جی علامہ صاحب۔ بات آپ نے یہ کی ہے کہ خواتین نے کہا تم لٹ گئی، تمہارے ساتھ ایسا ہوا، تمہارے ساتھ ایسا ہوا، یہ ہمارے معاشرتی الفاظ ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے الفاظ اگر ایسے موقع پر ہم نے نہ بولے تو اس کو شاید یہ محسوس نہ ہوگا کہ ہمیں اس کا دکھ نہیں، حالانکہ ہم یہ بات اس پہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو مزید جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ ہم اس پہ دباؤ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے، حالانکہ اس پہ لفظ جو ہم نے پہلا بولا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سے بڑھ کر کوئی لفظ
نہیں تھا۔ بالکل۔ اب آئیے کہ بیوگان کے ساتھ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رویہ تھا۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ بیوگان کو مستحقین میں شامل فرما دیا گیا۔ بے شک۔ اب یہ دین اسلام میں کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، آپ مختلف ادیان کا مطالعہ کر کے دیکھیں، دین اسلام آپ کو ایک ایسا دین ملے گا کہ جس میں اس کو مستحقین میں شامل کر دیا گیا کہ بھئی ایسی بیوگان جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، دین ان کے بارے میں کیا رکھتا ہے، کیا پیکج ہے، تو فرمایا گیا کہ تم اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات، اپنے خیرات اور اپنے جو معاملات ہیں اپنا مال ان بیوگان پر خرچ کرو تاکہ ان کی زندگی اچھے طریقے سے گزر سکے۔ اب شریعت کیا ہے؟ قول مصطفیٰ کا نام شریعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فعل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شریعت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید نے اس طرف اشارہ دے دیا کہ وہ جو بیوگان ہیں جن کا اب کمانے والا کوئی نہیں رہا، جن کے حالات ایسے ہیں کہ ان کے جو حالات ہیں، ان کے مکان نہیں ہے، اس کی چھت نہیں ہے، اس کا کوئی اپنا کاروبار بزنس نہیں رہا، ایک تو اس پر طوفان یہ پڑا کہ اللہ کی یہ حکمت تھی کہ اس کا شوہر انتقال کر گیا یا اس کو طلاق ہوئی، اب وہ بیوہ ہو گئی۔ اب ایک خاتون کے لیے ساری کل کائنات اس کا شوہر ہے، اس کا کاروبار ہے، اس کا بزنس ہے، اس کی تجارت ہے، اس کی روٹی روزی جو معاملات ہیں وہ اس کا شوہر ہے۔ اب جب وہ نہیں رہا تو دین کہتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیوگان ایسی جو ہیں ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھا جائے تاکہ ان کی زندگی ڈسٹرب نہ ہو، ان کے معاملات زندگی چلتے رہیں، اور یا آپ ان کو اپنے نکاح میں لے لیں اور ان کو وہ رسپیکٹ دے دیں اور ان کو وہ ریگارڈ دے دیں، اگر ایج مطلب کا وہ والا معاملہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے نکاح فرمائے ان میں سے زیادہ تر نکاح بیوگان کے ساتھ ہوئے، ایگزیکٹلی اس امر پر کہ تاکہ امت کے لیے یہ مشعل راہ بن سکے، چونکہ اللہ فرماتا ہے، قرآن کا فیصلہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کامل نمونہ ہے۔ اب اس کامل نمونہ میں یہ بھی بات موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیوگان سے نکاح فرمائے، زیادہ عمر کی بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا تو 9 ازواج موجود تھیں، لیکن کسی کو بھی شکوہ نہیں تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی پر۔ دیکھیں نا، 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہے اللہ کے نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، راحت العاشقین ہیں، مراد المشتاقین ہیں، شمس العارفین ہیں، شب اسراء کے دولہ ہیں، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور شوہر بھی تو ہیں۔ بالکل۔ اور 9 ازواج کے ہونے کے باوجود کسی ایک کو شکایت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، نہ اوقات سے، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سے، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے ساتھ جو رویہ تھا اس سے، بلکہ ایسا تھا کہ وہ تمام کی تمام اس بات پر ناز کرتی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسا شوہر کائنات میں نہیں ہے۔ بھئی آپ جیسا انسان کبھی کائنات میں پھر نہیں آیا۔ اور یہ آڈینس کی طرف سب سے پہلا سوال کون کرنا چاہے گا؟ السلام علیکم، میں صوبیہ جابر ہوں فرام لاہور۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جیسے کہ ابھی اتنی اچھی ڈسکس ہو رہی ہے یہاں، تو میں خود بھی یہ سوچ رہی ہوں کہ پاکستان ہو یا کسی بھی کنٹری میں آپ چلے جائیں جو متعلقہ عورت ہیں یعنی ڈیورسی ہیں یا بیوہ ہیں، تو ان کو معاشرے میں تو رسپیکٹ نہیں ملتی۔ تو جو وہ میکے آتی ہیں، میکے میں بھی بھائی بھابھی ہو یا ان کے رشتہ دار جو ہیں ان کے بھی موڈ آف ہو جاتے ہیں اور وہ ان سے رشتہ جو ہے بالکل چینج کر لیتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں آپ کو مزے کی بات بتاتی ہوں، علامہ صاحب آپ سے ایڈریس کروائیں گے یہ سوال، لیکن میری جب ڈیورس ہوئی اینڈ آئی ریممبر آئی واز ویری ینگ اینڈ اوبیسلی ساتھ میں حمزہ میری گود میں چھوٹا سا بچہ۔ اچھا میں واپس آئی ہوں تو میں اپنے ارد گرد باتیں کیا سن رہی ہوں، علامہ صاحب آپ حیران ہو جائیں گے، اتنی پیاری تھی، اتنی پڑھی لکھی تھی، تو بس استغفار میں فوت ہو گئی تھی کیا؟ میرے بارے میں ایسے بات ہو رہی تھی کہ جیسے اب میں اس دنیا میں ہی نہیں ہوں، اور میرے ارد گرد لوگ میرے بات کر رہے ہیں، میری امی کو کہہ رہے ہیں ہائے گجو اتنی پیاری تھی، اتنی پڑھی لکھی تھی، اور میں وہاں پہ بیٹھ کے سوچ رہی ہوں کہ میں کیا اب اس دنیا میں نہیں رہی، میں چلی گئی، میں ختم ہو گئی ہوں۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ حالانکہ دیکھیں کہ جب بہن بھائی کے گھر آتی ہے نا تو اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، جو اللہ رسول کا حکم ہے وہ جب تک اس کے گھر میں رہتی ہے رب کی رحمتوں کا نزول رہتا ہے،
اب وہ اس پر بوجھ نہیں ہوتی۔ رزق اور نصیب تو اللہ رب العزت نے ہر کسی کا رکھا ہے، لیکن قرآن مجید سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت نے ایک انسان کے لیے یہ چند رشتوں کو اس طرح جوڑا ہے نا اس کی زندگی کے ساتھ، اور محض سے لے کر لحد تک دستور حیات دیا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالجَّارِ ذِي الْقُرْبَى وَالجَّارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، یعنی خالق کائنات نے ایک انسان کے لیے ہر وہ چیز جو اس کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کو اس میں بیان فرمایا ہے کہ اے انسان، اس کائنات میں تجھے بھیجا ہے لوگوں کو تانے مینے دینے کے لیے نہیں بھیجا اور ایک دوسرے کی چبن بن کے رہنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ ہم نے تمہیں نفیس بھیجا ہے، فطرت پہ ایسا ڈالا ہے من کان مختالا فخورا، اکڑنے والے کو، شیخیاں بکھیرنے والے کو، متکبر کو، جو تانے دینے والا ہے، اس میں سب سے پہلا عنصر تکبر کا پایا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، تھینک یو سو مچ علامہ صاحب۔ اور